السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ساتھیوں، دینی بھائیوں، مشاہدین کرام، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 17 جولائی سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا، اور میرے درس کا جو عنوان ہے یا جو درس کا سلسلہ چل رہا ہے وہ ایمان کے ارکان کے تعلق سے اس کی کچھ شرح، کچھ توضیح، جس کی یہ چوتھی قسط ہے۔ آج جو بیان ہوگا اس تعلق سے وہ ایمان کا جو دوسرا رکن ہے، ایمان بالملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانا، اور انشاءاللہ العزیز تھوڑی سی کچھ تفصیل میں اس کی بیان کروں گا کہ فرشتوں پر ایمان لانے سے اس کا مفہوم کیا ہے، اور اس میں کیا ضروری چیزیں ہیں جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ یہ رکن جو ہے ہماری سمجھ میں آ جائے کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا جو یہ رکن ہے ایمان کا، فرشتوں پہ ایمان لانا، اس کا مطلب، اس کا مفہوم کیا ہے، کن کن چیزوں کو ہمیں ماننا چاہیے، ان کے سلسلے میں ہمارا اعتقاد کیا ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں میں اس میں بیان کروں گا۔ پہلی چیز تو ہمیں سمجھنا ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانے کی تعریف کیا ہے، اس کا مطلب، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اس کی تعریف اس طرح ہے میرے دوستو کہ اس بات پر پختہ اعتقاد رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ فرشتے جو ہیں، ملائکہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں جسے اس نے نور سے پیدا فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، وہ انہیں جو حکم دیتا ہے اسے کر گزرتے ہیں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ دن رات اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اس سے انہیں ذرا بھی کیا ہے اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ ان کی تعداد کتنی ہے اس کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اور اللہ نے ان کے ذمے مختلف قسم کے فرائض، مختلف قسم کے اعمال اللہ نے انہیں سونپ رکھے ہیں، اور ہمیں اچھی طرح جاننا چاہیے کہ فرشتوں پر ایمان لانا ایمان کے ان 6 ارکان میں سے ہے، 6 ارکان میں سے دوسرا رکن ہے، جن کے بغیر بندے کا ایمان نہ تو درست ہوتا ہے اور نہ ہی قبول کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ معزز فرشتوں پر ایمان لانا یہ واجب ہے، اور اگر کوئی شخص ان کے وجود کا یا ان میں سے بعض کے وجود کا انکار کرے، یعنی یہ کہہ دے کہ فرشتے ہیں ہی نہیں، یا کچھ فرشتوں کا انکار کرے، تو وہ کافر ہے اور کتاب و سنت اور اجماع امت کا وہ مخالف ہے، وہ سنا ہے نا، یعنی یہ بہت بڑا جرم ہے جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے، اور ہمیں ان کے بارے میں اعتقاد رکھنا ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ یہ 2 طرح کا ہے، ایک تو اجمالی ایمان، ایک تفصیلی ایمان ہے۔ اجمالی کا مطلب یعنی مختصر طور پر شارٹ کٹ میں جس کو آپ کہہ لیں، تفصیل کا مطلب ڈیٹیل، یعنی تھوڑا کچھ ڈیٹیل سے ان کے بارے میں کچھ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اور اجمال کا مطلب یہ ہے کہ مختصر طور پر ہم کچھ ان کے بارے میں جان لیں۔
تو یہ دو چیزیں اس میں ہیں، ان کے ایمان پر یعنی فرشتوں کے ایمان پر کہلانے پر اس کی جو کیفیت ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو اجمالی مختصر طور پہ شارٹ کٹ میں، اور ایک ڈیٹیل میں جا کے تفصیلی طور پر جاننا۔ تو جو اجمالی ایمان ہے یعنی شارٹ کٹ میں یا مختصر طور پہ جو ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، اس میں دو چیزیں شامل ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کے وجود کا اقرار کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت اچھی معلومات ہے، تھوڑا سا آپ اس کو دھیان سے سنیں گے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایمانیات سے متعلق جو چیزیں ہیں یہ بہت اہم ہیں، اور بہت ہی اچھے سے اس کو آپ سنیں گے انشاءاللہ تو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو پہلی چیز جو ہے اس میں اجمالی ایمان میں کہ ان کے وجود کا اقرار کرنا، اور اس بات کا یعنی ان کا وجود ہے اس کو ماننا، اور یہ بات بھی ماننا اقرار کرنا کہ وہ اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور ان کا وجود حقیقی ہے، اور ان کو نہ دیکھ سکنا یعنی اگر کوئی نہیں دیکھ پاتا ان کو تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ ان کے نہ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اس کائنات میں بہت ساری ایسی عجیب و غریب مخلوقات ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا وجود حقیقی ہے لیکن ہم انہیں ہم نے دیکھا نہیں ان کو، ہے نا، بہت ساری چیزیں ہیں، ساری مخلوق کو تو ہم نہیں دیکھتے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں فرشتوں کے وجود کے تعلق سے بھی ہمیں اسی چیز کو ماننا ہے کہ ان کا وجود حقیقی ہے نا، اگرچہ ہم ان کو نہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ اس سلسلے میں بہت ساری جو دلائل موجود ہیں کتاب و سنت سے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے، اسے ہمیں ماننا ہے۔ تو کچھ دلائل میں ذکر کر رہا ہوں مختصر طور پہ جس سے مطلب ان کا وجود ثابت ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا؟ پہلی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا تھا۔ جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں جس طرح سے ہیں وہ جبریل علیہ السلام، ان کو 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، کہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل فی صورتہ وله 600 جناح وكل جناح منها قد سد الافق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے، سمجھنا، 600 پر، سمجھنا ہے نا، اور ہر پر نے مشرق و مغرب کی پوری فضا جو ہے یعنی پورے آسمان کو جو ہے ڈھانپا ہوا تھا۔ تو اصلی شکل میں یعنی 600 پر تھے، وہ پر ہے نا جو جس سے پرندے اڑتے ہیں، تو اس طرح سے ان کے 600 پر تھے، سمجھ گئے؟ یہ مسند احمد کی روایت ہے، حافظ ابن کثیر نے بھی اس کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، اور اس کی سند جو ہے حسن ہے۔ اسی طرح بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بعض فرشتوں کو انسانی شکل میں دیکھا، جیسا کہ حدیث جبریل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں آئے جن کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے، ان پر سفر کا کوئی نشان نہیں تھا، اور ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی انہیں پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام، احسان اور قیامت اور اس کی علامت کے بارے میں سوال کی، جو مشہور لمبی حدیث ہے یہ انہوں نے پوچھا تھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی کب آئے گی، جو کچھ نشانیاں بتائیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ مشہور روایت ہے۔ تو انسانی شکل میں آئے تھے وہ، ہے نا؟ اچھا، تو اس طرح انہوں نے سوالات کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے ان کے۔ پھر جب وہ چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ حضرت جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھلانے آئے تھے، کیونکہ وہ سوال و جواب سے وہ سلسلہ چل رہا تھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ صاحب۔ تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت سعد ایک صحابی ہیں، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں 2 آدمی دیکھے جنہوں نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اور انہیں میں نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ بعد میں کبھی دیکھا، یعنی یہ جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بعض صحابہ نے جو ہے حضرت جبریل اور میکائیل کو انسانی شکل میں دیکھا تھا،
اور یہ فرشتوں کے وجود کی دلیل ہے، فرشتوں کے وجود کی دلیل ہے جسے ہمیں ماننا ہے، جس پہ ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اسی طرح فرشتوں کا جنگ بدر میں شریک ہونا، یہ بھی ان کے وجود کی دلیل ہے، مشہور واقعہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں اس چیز کو، ہے نا۔ ایک صحابی ہے رفاع بن رافع، وہ بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اہل بدر کا آپ کے نزدیک کیا مقام ہے؟ تو آپ یعنی جو صحابہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہیں، من افضل المسلمین۔ یا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور کلمہ کہا، راوی کا بیان ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تو جبریل علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اسی طرح وہ فرشتے بھی سب سے افضل ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، سن رہے ہیں؟ بخاری کی روایت۔ تو یہ ساری چیزیں میرے دوستوں ان کے فرشتوں کے وجود پر کی دلیل ہیں یہ، اور ہمیں ان پر ایمان رکھنا ہے، اور اس کا کیا ہے؟ انکار نہیں کرنا۔ جو انکار کرے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو اجمالی ایمان میں فرشتوں پر جو ہمیں مختصراً جو ہمیں شارٹ کٹ میں جو ایمان رکھنا ہے، اس میں سے پہلی چیز جو میں نے بیان کیا کہ ان کے وجود کا اقرار کرنا۔ دوسری چیز جو ہے کہ وہ کون چیز ہمیں ماننا ہے؟ ان کو جو مقام و مرتبہ اللہ نے عطا کیا ہے انہیں اسی پہ برقرار رکھنا، سمجھ رہے ہیں نا؟ جو مقام و مرتبہ اللہ نے دیا ہے ان کو اسی پہ باقی رکھا جائے، اس سے ان کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے معمور بندے ہیں، اللہ نے انہیں جو حکم دیا وہ کرتے ہیں، اللہ نے جو انہیں عزت دی ہے، ان کے مرتبے کو بلند کیا، انہیں اپنا تقرب نصیب کیا، اللہ کے قریبی محبوب بندے۔ ان میں سے بعض اللہ کی وحی کے پیغامبر ہیں، جو قاصد، جو اللہ کا وحی، اللہ کا آرڈر لے کے وہ آتے تھے نبیوں کے پاس، اور بعض سمجھ رہے ہیں نا جیسے حضرت جبریل علیہ السلام، اور ان میں اتنی ہی طاقت ہے جس قدر اللہ نے انہیں عطا کی ہے، جو طاقت اللہ نے انہیں دی ہے نا، اتنی ہی طاقت ان کے اندر ہے، اس کے باوجود وہ اپنے اور دوسروں کے کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ اسی لیے کسی قسم کی عبادت کو ان کے لیے بجا لانا جائز نہیں ہے، یا اللہ کی صفات سے انہیں متصف کیا جائے، سمجھ گئے؟ جیسا کہ کچھ نصارہ کا جبریل علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ ہے، جیسا کہ سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ۔ وہ مشرک کیا کہتے ہیں کہ رحمان اولاد والا ہے، اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کے معزز بندے ہیں، کسی بات میں اللہ تعالیٰ پر سبقت نہیں لے جاتے، بلکہ اس کے فرما پرکار بندے ہیں، اس کے فرمان پر وہ کاربند ہیں، اس کے فرما بردار جو ہے بندے ہیں وہ۔ تو یہ جو ہے ان کے بارے میں ہمیں ایمان رکھنا اس طرح سے، یعنی ان کے مقام سے انہیں آگے نہیں بڑھانا ہے کہ اب ان کو حاجت روا، مشکل کشا اور ساری چیزیں سمجھ کر کے، جیسے آج بہت سارے مسلمان جو ہے نا انسانوں کو جو ہے یہ سب ساری چیزیں کیا ہے سمجھ کر ان کے سامنے جانا، انہیں پکارنا، مشکل کشا سمجھنا اور ساری چیزیں جو لوگ کرتے ہیں، تو ایسا عقیدہ جو ہے فرشتوں کے بارے میں بھی نہیں رکھنا ہے، سمجھ گئے نا؟ جو طاقت انہیں اللہ دی ہے اتنی ہی ان کے پاس ہے، نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور وہ اتنے کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، جیسے قرآن میں ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو انہیں حکم ہوتا ہے اسی کو کرتے ہیں، اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں کرتے وہ، جیسا اللہ نے سورہ تحریم میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، انہیں جو حکم اللہ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے انسانوں کی طرح کہ اللہ جو حکم دے رہا ہے اس کے الٹے کرنا ہے، سمجھ گئے نا؟ وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ تو یہ مختصر ان کے بارے میں ایمان جو میں نے بتایا کہ ہمیں اس پر کیا ان پر ایمان رکھنا ہے، دو چیزیں میں نے بتائی، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب یہاں جو ہے دوسری چیز جو ہے میں نے بتایا تھا وہ تفصیلی ایمان، ڈیٹیل میں تھوڑا جانا پڑے گا اس میں، تفصیلی طور پر کس طرح ہمیں ان پر ایمان رکھنا ہے، کن کن چیزوں کو ہمیں ماننا ہے، کن کن چیزوں کا اقرار کرنا ہے یا جاننا ہے ان کے بارے میں۔ پہلی چیز فرشتوں کی پیدائش، اس کو ہمیں جاننا ہے، سمجھے نا؟ یہ ڈیٹیل ایمان ہے ان کے بارے میں۔ تو فرشتوں کی پیدائش کے تعلق سے ہمیں یہ جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، جیسا کہ
اللہ نے جنوں کو آگ اور بنی آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اسی طرح فرشتوں کی پیدائش جو ہے نور سے ہوئی ہے، اور ان کی پیدائش جو ہے آدم علیہ السلام سے پہلے کی ہے۔ فرشتے آدم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کی وہ آیت بھی ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کا وجود جو ہے آدم علیہ السلام سے پہلے کا ہے جو ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور جنوں کو بھڑکنے والے شعلے سے، خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم ممن وصف لکم۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنوں کو بھڑکنے والے شعلے سے، اور آدم کو اس چیز سے جس کا وصف تمہارے لیے بیان کیا گیا یعنی مٹی سے۔ یہ پہلی چیز فرشتوں کی پیدائش ہمیں معلوم ہوئی، کس سے؟ نور سے پیدا ہوئی۔ فرشتوں کی دوسری چیز فرشتوں کی تعداد، ان کی تعداد کتنی ہے؟ یہ سوال اٹھ سکتا ہے کتنی ان کی تعداد ہے؟ تو فرشتے ایک ایسی مخلوق ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن سورہ مدثر میں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ فرشتوں کی تعداد کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، بے شک میں وہ چیز دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ چیز سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان پر آسمان چرچرایا اور اسے حق ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ اس میں صرف 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی ایسی خالی جگہ نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو۔ 4 انگلیوں، سمجھ رہے ہیں نا، کہ برابر کوئی ایسی خالی جگہ نہیں ہے۔ آپ سوچئے تو کتنی تعداد ہے ان کی، یہ اللہ جانتا ہے۔ معراج کے واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ جو پہلے میں نے روایت ذکر کی ہے وہ ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ معراج کے واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب مجھے 7ویں آسمان پر لے جایا گیا تو وہاں میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ البیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیت المعمور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ يدخلہ فی کل یوم 70,000 ملک لا یعودون الیہ، کہ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں جو پھر کبھی دوبارہ اس کی طرف نہیں پلٹتے، یعنی انہیں دوبارہ نہیں موقع ملے گا۔ وہ عبادت کی جگہ ہے، ایک گھر ہے البیت المعمور جس میں فرشتے روزانہ اس میں 70,000 فرشتے جو ہے داخل ہوتے ہیں، پھر دوبارہ ان کو چانس نہیں ملے گا اس میں جانے کے لیے۔ آپ سوچئے کہ کتنی تعداد ہے ان فرشتوں کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت جو میں نے سنائی ہے مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آگے جو روایت ہے عبداللہ بن مسعود کی، وہ بھی مسلم شریف کی روایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ لگام سمجھ رہے ہیں نا؟ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ عالم بھائی۔ قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ لگام دیکھتے ہیں نا آپ، یہ لگاتے ہیں جو جہاں گھوڑا وغیرہ کے اس میں کنٹرول کرنے کے لیے، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جہنم کو لایا جائے گا قیامت کے دن، اس کی 70,000 لگامیں، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے۔ سوچئے 70,000 لگام اور ہر لگام پہ 70,000 فرشتے۔ تو ان تمام ان روایتوں سے، احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے انہیں پیدا کیا، اور ان کی تعداد کو وہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ تو ایک بہت بڑی تعداد ہے میرے دوستو، ہے نا، اور وہ صرف اللہ رب العالمین کو ملا۔ یہ دوسری چیز ہے ان کے بارے میں۔ تیسری چیز جو ہے فرشتوں کے نام، یہ ڈیٹیل ایمان میں بتا رہا ہوں، تفصیلی ایمان فرشتوں کے تعلق سے۔
فرشتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں جن فرشتوں کے نام ذکر کیے ہیں ان پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس میں سے 3 عظیم فرشتوں کے نام ہیں جو مشہور ہیں۔ پہلا جو ہے جبریل علیہ السلام ہے نا، اور انہیں روح القدس بھی کہا جاتا ہے، وہی روح القدس بھی ہیں، جیسا قرآن میں ہے۔ ان کا کام کیا تھا؟ نبیوں پر کیا ہے؟ وحی نازل کرنا تھا، ہے نا، وہ اللہ کے پیغام کو نبیوں تک پہنچاتے تھے۔ دوسرے میکائیل علیہ السلام ہیں، انہیں میکال بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے ذمے بارش نازل کرنا ہے، اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہیں وہ بارش نازل کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے یہ۔ تیسرے جو مشہور فرشتے ہیں وہ اسرافیل علیہ السلام، جن کے ذمے سور میں پھونکنا ہے، وہ اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، بالکل ریڈی ہیں سور پھونکنے کے لیے۔ ہم لوگ ہیں کہ غافل ہیں، ہم سمجھتے ہیں بہت ابھی قیامت بہت دور ہے اور پتہ نہیں کبھی دنیا ختم ہوگی کیا ہوگی، وہ بالکل ریڈی تیار ہیں جو ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ جب انہیں حکم ملے گا تو وہ سور میں پھونکیں گے، جس سے یہ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کی زندگی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوبارہ اس میں جو سور پھونکیں گے جس سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ تو یہ کچھ نام جو مشہور ہیں جو جن کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے چوتھی چیز جو ہے وہ فرشتوں کی صفات، یعنی وہ کیسے ہیں، وہ کس طرح ہیں، کیسے وہ ہوتے ہیں، تو یہ ان کی صفات کو بھی ہمیں جاننا ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک حقیقی مخلوق ہیں فرشتے، اور ان کے حقیقی اجسام ہیں، جسم جیسے ہمارے پاس ہے، بدن ہے، جو بعض صفات سے متصف ہیں، اور تھوڑی سی اس کی میں تفصیل کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز کہ ان کی پیدائش کی عظمت اور ان کے جسم کی جو ہے ضخامت کس طرح سے ہے، وہ اللہ نے فرشتوں کو بڑی طاقتور شکلوں میں پیدا فرمایا ہے، جو ان کے بڑے بڑے اعمال کے شایان شان ہیں، جو کہ اللہ نے ان کے سپرد کیے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ان کے پاس پر ہیں، جیسے پرندے اڑتے ہیں نا، ایسے پر ہیں ان کے پاس۔ اللہ نے فرشتوں کے 2-2 3-3 اور 4-4 پر بنائے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، اور ہر پر نے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جو 2-2 3-3 4-4 پروں والے فرشتوں کو اپنا پیامبر یعنی قاصد بنانے والا ہے، اور وہ مخلوق میں جس قدر چاہے اضافہ کرتا ہے۔ تو اس آیت میں پتہ چلا کہ 2-2 پر 3-3 پر 4-4 پر والے فرشتے، اور حدیث سے بھی یہ چیز ثابت ہوئی کہ جبریل علیہ السلام کے کیا 600 پر تھے۔ نمبر 3، وہ کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں، یہ ان کی صفات میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں، اللہ نے فرشتوں کو اس طرح پیدا فرمایا ہے کہ نہ تو کھانے کے محتاج ہیں اور نہ پینے کے، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، اور نہ وہ شادی کرتے ہیں، نہ ہی آگے ان کی نسل چلتی ہے۔ نمبر 4، اسی طرح سے فرشتے جو ہے اصحاب عقل و خرد ہیں، دل والے ہیں، ان کے پاس بھی عقل ہے، شعور ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا ہے، اور اللہ نے ان سے کلام کیا، اور انہوں نے آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء سے بھی کلام کیا ہے۔ نمبر 5،
وہ اپنی حقیقی شکل کے بجائے جو ان کی شکل ہے دوسری شکل اختیار کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں. یعنی فرشتے جس کی شکل چاہیں وہ اختیار کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ طاقت و قوت عطا کی ہے کہ وہ انسان کی شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں، جیسا کہ بعض روایتوں سے یہ چیز ثابت ہے نا، کہ وہ انسانی شکل میں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ جبریل آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے جو ہے، تو انسانی شکل جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں. ایسے ہی وہ مشہور واقعہ ہے 99 آدمیوں کے قاتل کا، جس نے 100 کمپلیٹ کیا تھا بعد میں اس راہب کو قتل کر کے. تو وہاں بھی جب اس کی موت ہوئی تو جو فرشتے جب آپس میں لڑنے، تیسرا فرشتہ جو آیا تھا انسانی شکل میں جس نے فیصلہ کیا تھا. تو یہ اللہ نے انہیں کیا ہے یہ طاقت دی ہے کہ وہ دوسری شکل اختیار کر سکتے ہیں. اسی طرح سے چھٹی چیز جو ہے وہ فرشتوں کی موت. تمام فرشتے، ملک الموت جو روح قبض کرنے والا فرشتہ، یہ سارے لوگ جو ہے سب قیامت کے دن فوت ہو جائیں گے. قیامت جب قائم ہوگی تو سارے لوگ جو ہے فوت ہو جائیں گے. پھر انہیں ان کی اعمال کی ادائیگی کے لیے جو ان کی ڈیوٹی ہے، جو ان کو کام کرنا ہے، اس کے لیے دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو ان اعمال کی ادائیگی کے لیے ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی انہیں زندہ کیا جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کر رکھے ہیں. اسی طرح سے آخری بات ان کے صفات کے تعلق سے کہ فرشتوں کی عبادت. فرشتے اللہ تعالیٰ کے لیے مختلف قسم کی عبادات جو ہے وہ بجا لاتے ہیں، عبادات کرتے ہیں وہ، جیسے دعا ہے، تسبیح ہے، رکوع ہے، سجود ہے، ان کے اندر خوف ہے، خشیت ہے، محبت وغیرہ ساری چیزیں ان کے اندر ہیں اور وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء میں یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ سستی اور کمی نہیں کرتے. ان کے اندر سستی بھی نہیں آتی اور تھکتے بھی نہیں اس چیز سے. اسی طرح سے ان کے ایمان کے تعلق سے کیا ہے کہ فرشتوں کے فرائض ہے نا، وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹی کیا ہے، یہ بھی ہمیں جاننا ہے نا. یہ بھی ان کے ایمان کے تعلق سے تفصیلی ایمان میں یہ چیز ہے. تو اس تعلق سے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ فرشتے جو ہے بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے کی ہیں یا ان کے سپرد کی ہیں. ان میں سے بعض میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز ہے کہ وہ عرش کے اٹھانے والے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں، الذین یحملون العرش، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں، سمجھ رہے نا، تو وہ اور جو اس کے گرد ہیں، یعنی اس کے ارد گرد سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، یعنی مومنوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں وہ، اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی، تیری راہ کی پیروی کی، انہیں تو بخش دے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس آیت سے کیا ہے ثابت ہوا کہ کئی فرشتے ایسے ہیں جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کے عرش کو، جس پہ مستوی ہے اللہ تعالیٰ جس عرش پر، اس عرش کو کیا ہے وہ فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. اور وہ اللہ رب العالمین کی تسبیحات پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کے لیے وہ فرشتے دعا بھی کرتے ہیں، یعنی جنہوں نے توبہ کی اور اللہ کے دین کی پیروی کی، اس کے لیے بخشش کی طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں تو بخش دے، انہیں جہنم سے بچا لے. دوسری چیز اس کے تعلق سے، ان کے فرائض کے تعلق سے، وہ فرشتہ جس کے ذمے رسولوں پر وحی کو نازل کرنا ہے، اور وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے. تیسری چیز، وہ فرشتہ جس کے ذمے سور میں پھونکنا ہے، وہ اسرافیل علیہ السلام ہے. چوتھی،
چیز اس تعلق سے وہ فرشتے جو بنی آدم کے اعمال لکھنے پہ مامور ہیں، جو ہمارے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں وہ ساری چیزیں ہماری نوٹ کی جا رہی ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن سورہ انفطار میں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم پر نگراں یعنی فرشتے مقرر ہیں جو معزز ہیں، اعمال لکھنے والے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ وہ ہوتے ہیں میرے دوستو، یہ اور بات ہے کہ ہم غفلت میں ہوتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارے ساتھ کوئی ہے۔ اگر اس چیز کو ایک انسان محسوس کر لے تو میرے خیال سے وہ گناہوں کے قریب نہیں جائے گا، کیونکہ یہ فرشتے جو ہمارے ساتھ ہیں، کرامن کاتبین، جو لکھنے والے لکھ رہے ہیں، ہماری چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں، اگر یہ شعور احساس ہمارے اندر جاگ جائے اور ہمیں احساس ہو جائے اس چیز کا، تو حقیقت یہ ہے کہ میرے دوستو ایک انسان جو ہے، ایک مسلمان جو ہے گناہوں کے قریب نہیں جائے گا، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں جو ہے وہ اس سے نہیں ہوں گی، وہ نہیں کرے گا جو ہے۔ تو اسے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اعمال کے لکھنے والے فرشتے ہیں، یہ ان کی ایک ڈیوٹی ہے جو کر رہے ہیں۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں دن اور رات کے الگ الگ ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں دن اور رات کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور وہ نماز فجر اور نماز عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں جنہوں نے تمہارے پاس رات گزاری ہوتی ہے، چنانچہ ان کا رب ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ وہ ان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، اللہ کو تو علم ہے، پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہم نے جب انہیں چھوڑا تو نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس آئے تو بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے، کیونکہ یہ فجر اور عصر میں آتے ہیں، ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ تو یعنی ٹائملی ان کی ڈیوٹی ہے اور وہ ہمارے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے وہ فرشتے جن کے ذمے بادل لانا، بارش برسانا، پودوں کو اگانا، اسی طرح وہ فرشتے جن کے ذمے پہاڑوں کے امور ہیں، اسی طرح سے جنت اور جہنم کے خازن داروغہ ہیں، اسی طرح وہ فرشتے جو بنی آدم کی حفاظت پہ مامور ہیں۔ اللہ نے سورہ رعد میں فرمایا لہو موقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ نگراں یعنی فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے دوستو وہ فرشتے جن کے ذمے انسان کے ساتھ رہنا اور ان کے لیے بھلائی کی دعا کرنا ہے، اسی طرح سے وہ فرشتے جو رحم میں نطفے کے امور اور انسان میں روح پھونکنے، اس کا رزق، عمل، بدبختی، سعادت مندی لکھنے پر مامور ہے نا، یعنی جب نطفہ قرار پاتا ہے ماں کے رحم میں، ہے نا، تو وہاں آ کر کے وہ فرشتہ لکھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اس سلسلے میں سنانا چاہتا ہوں، حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رحم مادر میں، ماں کے رحم میں، بچے دانی جس کو کہتے ہیں، نطفے پر 42 راتیں گزر جاتی ہیں، اذا مر بالنطفۃ سنتان و 40 لیلۃ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ جب رحم مادر میں نطفے پر یعنی منی کا جو قطرہ ہوتا ہے 42 راتیں گزر جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کی شکل و صورت، اس کے کان، آنکھیں، جلد یعنی چمڑا، گوشت، ہڈیاں بناتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میرے رب مرد یا عورت، تو تمہارا رب جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے۔ یعنی اس کو مرد ہوگا کہ عورت ہوگا، کیا بنانا ہے، اللہ جو فیصلہ کرتا ہے، اور وہ فرشتہ لکھ لیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میرے رب اس کی عمر کتنی ہوگی، تو تمہارا رب جو چاہتا ہے کہتا ہے وہ فرشتہ لکھ لیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میرے رب اس کا رزق کتنا ہوگا، تو تمہارا رب جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد فرشتہ جو ہے صحیفہ لے کر نکل جاتا ہے اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کرتا۔ تو یہ وہ فرشتہ جو کیا ہے انسان کی ان چیزوں کو لکھنے پہ مامور ہے، جبکہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوا ہے، اور اس کی ساری چیزیں اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی میرے دوستو یہ لکھ دی جاتی ہیں، اس کو روزی کتنی ملے گی، ہے نا، اس کا عمل کیسا ہوگا، بدبخت ہوگا، سعادت مند ہوگا، کب اس کی موت ہوگی، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی لکھ جاتی ہیں، اور اس کے لیے فرشتے متعین ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو
فرشتوں کے فرائض میں سے یا ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ فرشتے جو موت کے وقت جو ہے بنی آدم کی روح قبض کرنے پر مامور ہیں. بنی آدم کی روح قبض کرنے پر مامور ہیں. تو روایت میں نے جو سنائی ہے اس سے پہلے وہ مسلم شریف کی روایت ہے, سمجھ رہے ہیں, وہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں وہ فرشتے کا ذکر ہے جو آ کر کے وہ ساری چیزیں انسان کے بارے میں لکھتا ہے. تو موت کے جو فرشتے, وہ فرشتے جو موت کے وقت بنی آدم کی روح قبض کرنے پر مامور ہیں, جو ہماری انسان کی جب زندگی ختم ہوتی ہے, اس کا وقت ہو گیا, تو اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے جو ہے کچھ فرشتے متعین ہیں جو اس کی روح کو لے جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا سورہ انعام میں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. اور وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگراں یعنی فرشتے بھیجتا ہے, حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے, یعنی فرشتے اپنے کام میں کوتاہی نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا. اسی طرح سے میرے دوستو وہ فرشتے جو قبر میں لوگوں سے سوال کرنے ہے نا اور اس پر مرتب ہونے والی نعمتیں یا عذاب دینے پر مامور ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ مردے کو جب دفن کر کے لوگ واپس ہوتے ہیں تو منکر نکیر جو ہے نکیرین آتے ہیں اور وہ سوال و جواب کرتے ہیں قبر ہی میں, تمہارا رب کون, تمہارا نبی کون, تمہارا دین کیا ہے نا, اور ہر آدمی کو اس سے گزرنا ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے میرے دوستو قبر کی زندگی کو. حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی عجیب وقت ہوگا وہ, ہے نا, کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے نا. اس قبر کی تاریخ جو ہے تاریخ کوٹھری میں ہے, فرشتے ہیں اور ان کے سامنے جواب دینا ہے, تو بڑا عجیب منظر ہوگا. اس لیے اللہ سے ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے اندر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا, آپ قبر پہ تھے, بیٹھے ہوئے تھے, تو صحابہ سے کہا کہ تم اپنے ایک جنازہ تھا, تو آپ نے کہا تم اپنے اس بھائی کے لیے تم اس کی ثبات قدمی کے لیے دعا کرو, کیونکہ اسے ابھی پوچھا جائے گا, اس سے بھی سوال و جواب ہوگا جو ہے. تو بڑا عجیب منظر ہوگا وہ. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے قبر کے ہر قسم کی تکلیف اور عذاب سے محفوظ رکھے اور فرشتوں کے کا جو جواب ہو وہ جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے. تو وہ یہ ایک ڈیوٹی ہے فرشتوں کی, جو آتے ہیں وہاں پہ ان کا وہ سوال جواب کرتے ہیں میت سے. اسی طرح میرے دوستو آخری بات اس درس کے تعلق سے, وہ فرشتے جن کی ذمہ داری امت کے سلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا ہے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا, حدیث میں ہے, نسائی اور ابن حبان کی روایت ہے, علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے, ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون عن امتی السلام. بے شک اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے رہتے ہیں, ٹریول کر رہے ہیں یعنی گھوم رہے ہیں, اور وہ مجھ تک میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں, مجھ تک میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں. یہ سب چیزیں میرے دوستو امور غیب سے ان کا تعلق ہے, ہمیں اس میں نہیں جانا ہے کہ کس طرح وہ سلام پہنچاتے ہیں, کس طرح آپ تک وہ چیز جاتی ہے. جو چیز ہے صحیح ثابت ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ صحیح روایتوں سے بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسا کہ اور دوسری روایتوں میں ہے کہ تم میرے اوپر کثرت سے سلام درود بھیجو کیونکہ سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. اس کی کیا کیفیت ہے اللہ رب العالمین کو معلوم ہے. یہ غیبی امور ہیں جو ہمارا ان پر ایمان ہے, اور اس سے زیادہ ہمیں اس کو قریدنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین جو ہے اس کیفیت کو جانتا ہے. تو ہمیں کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود و سلام بھیجنا چاہیے. جیسا کہ میں نے ایک پوسٹ کیا تھا آج فیس بک میں, ہے نا, یاد دہانی کے طور پر کہ خاص طور سے جمعہ کے دن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی فضیلت ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اس سلسلے میں کہ تم جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں بھی میرے اوپر جو ہے درود و سلام بھیجو. تم اگر ایک بار سلام بھیجو گے تو اللہ کی طرف سے تمہیں 10 رحمتیں حاصل ہوں گی, ہے نا. تو بہرحال یہ باتیں تھیں فرشتوں پر ایمان کے تعلق سے. میرے خیال سے یہ باتیں واضح ہو گئی ہیں اور آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں فرشتوں کے بارے میں ہمیں ماننا ہے, اس پہ اقرار کرنا, اس کو اعتقاد رکھنا ہے اور ان چیزوں پر ایمان رکھنا ہے فرشتوں کے تعلق سے. اور جو میں نے ڈیٹیل میں اور کچھ سے مختصر طور پہ اجمالی اور تفصیلی ایمان میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے.
اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے یہ باتیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو ہے ہمیں ہر قسم کی وبا سے محفوظ رکھے، اور یہ جو بیماری ہے جو ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی ہے، کرونا وائرس جو ہے، تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور احتیاط ضروری ہے۔ آپ عمل میں، کام میں رہیں، ڈیوٹی میں رہیں، پھر بھی جو ہے ہمیں جو ہدایات ہیں اس کی پابندی کرنی چاہیے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد جو ہے اس وبا اور بیماری کا خاتمہ فرمائے، اور ہماری پھر وہی پہلے والی زندگی جو ہے واپس آئے، اور لوگوں کو سکون اور راحت محسوس ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ جو ہے یہ دعا کرنی چاہیے۔ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کی وبا اور بیماری سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سننے کو، سنانے کو قبول فرمائے، اور اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ العزیز جو ہے کل پھر جو ہے ایمان کے تیسرے رکن کے بارے میں بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔